اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری، امام بخاری کی جو کتاب ہے، ہم اس میں کتاب الوضو پہ پہنچے تھے، وضو کے بیان میں، اور اس سلسلے کی آج نمبر جو ہے اس کا حدیث کا 141 ہے، 141 نمبر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، ہم سے جریر نے، انہوں نے منصور نے، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے، اور وہ اس حدیث کو یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ قالا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، کہ جب اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے اہل کے پاس آئے، یعنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے، قالا بسم اللہ، تو اس طرح سے کہے اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ تو یہ دعا پڑھے کہ بسم اللہ، یا اللہ ہم کو شیطان سے بچائے رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا فرما شیطان کو اس سے دور رکھ، پھر کچھ اولاد ہو تو شیطان اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دراصل جماع کے وقت کی جانے والی دعا ہے جو سکھائی گئی ہے، اور نہ صرف ہمیں خود بھی یاد ہونی چاہیے بلکہ ہر یعنی کہ نکاح کے موقع پر اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور یاد کروانی چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی کچوکا دے کر اس کو یہ احساس کراتا ہے کہ میرا کوئی وجود ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کے لیے یہ دعا پڑھی گئی ہو، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب اولاد ہوگی تو شیطان اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو دعا پھر ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں بسم اللہ کا کہنا ضروری ہے، حتیٰ کہ جماع کے وقت بھی پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 142، اور اس کا باب ہے بابو ما یقول عند الخلاء، کہ بیت الخلاء جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ خلاء کا مطلب ہوتا ہے نا خالی ہونا، یعنی جب آپ کو حاجت محسوس ہو تو آپ کسی دور کی ایسی جگہ پر نکل جاتے ہیں جہاں پر آپ شرم و حیا کے تقاضے پورے کر سکیں۔ تو عند الخلاء یعنی بیت الخلاء یا حاجت کے وقت کیا دعا پڑھی جائے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز ابن صہیب قال سمعت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تابعہ ابن عرعرۃ عن شعبۃ وقال غندر عن شعبۃ اذا اتى الخلاء وقال موسیٰ عن حماد اذا دخل وقال سعید ابن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل۔ اب یہ کس وقت یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس کے لیے مختلف روایات آئی ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں انس رضی اللہ عنہ سے ہی میں شروع کر لیتی ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو یوں فرماتے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوتوں اور بھوتنیوں سے، ٹھیک ہے، من الخبث والخبائث یعنی ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے، یعنی جو چاہے مذکر ہیں مؤنث ہیں۔ اور اسی طرح سے باقی جو آ رہا ہے اذا اتی الخلاء، کہ جب آپ بیت الخلاء پر آتے، اور اس طرح بھی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء جانے لگتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا فرق کیوں آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اب یہاں پر تو باقاعدہ ہمارے بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جانے سے پہلے، لیکن اگر باہر آپ کہیں ایسی حاجت پوری کرتے ہیں تو جہاں پر آپ بیٹھنے کا ارادہ کریں وہاں سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ دعا جو ان سی ہے ہمیں بھی اپنی عادت میں ضرور شامل کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی ضرور شامل کرانی چاہیے، کیونکہ جن ان کا جو ٹھکانہ ہے نا
یہ ناپاک جن اور جننیوں کا، یعنی وہ جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں. اور جنوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ہدایت پر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم قرآن میں یہ ایک سورت میں پڑھتے ہیں کہ جنوں نے جب قرآن کو سنا تو پھر انہوں نے وہ ہدایت یعنی اس ہدایت پر ایمان لے آئے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو ناپاک جن اور جننیاں ہوتی ہیں وہ ٹھکانہ کرتی ہیں باتھ روم میں، اور یا پھر ایسے بیت الخلاء کی جگہوں پر، یعنی جہاں پر سنسان ویرانہ ہو، یا کہیں کیونکہ باہر جب آپ کوئی مسافر نکلتا ہے اور اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان ظاہر ہے ذرا دور کی جگہ پر جانا پسند کرتا ہے، بادیہ جہاں پر لوگ نہ ہوں زیادہ. اور ایسے ہی جگہوں پر عموماً شیطان جننیاں اور جن ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ دعا ضرور پڑھے. اور اسی طرح جیسے اب ہمارے گھروں میں باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اور یاد رکھنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ باتھ روم کے باہر کہیں دیوار پر دعا لگا دی جائے تاکہ بچوں کو عادت ہو جائے، اور خود بھی ضرور اس کی عادت رکھیں. اور پھر یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اگر بچہ دیوار پہ لکھی ہوئی دعا بھی نہیں دیکھ رہا اور جلدی سے واش روم کی طرف رش کرے، جیسے ہوتا ہے نا صبح کے وقت آپ جگاتے ہیں تو جلدی تو پیچھے سے آواز دے دیا کریں دعائیں پڑھ لو. ٹھیک ہے، سو کے اٹھنے کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں. اور سبحان اللہ، ہمارے دین نے ہمیں کتنی زیادہ ہماری حفاظت کا سامان کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے جانتے ہی ہوں گے لوگ کہ ایسے واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات خبیث جننیاں اور جن انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو پھر ہٹانے کے لیے تو اس کے لیے باقاعدہ وظائف اور پھر اللہ کے نام سے اس طرح عمل بھی کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین. اس کے بعد حدیث نمبر 143 ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ہاشم ابن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع کرتی ہوں کہ ابن عباس سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں گئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا. ایک تو ہوتا ہے نا وضو یعنی وضو کرنا، تو ودو ہے، واؤ پہ زبر آ رہی، ودو ان وضو کے پانی کے لیے آتا ہے. قال من وضع ھذا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے. فاخبرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، یعنی لوگوں نے کہہ دیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، کہ یا اللہ اس کو دین کی سمجھ دے. سبحان اللہ. اب یہاں پر جو ہے ہم طہارت کے باب میں یعنی کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ابن عباس نے عقل مندی اور سمجھ کا کام کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی. ٹھیک ہے، کہ ان کو دین کی سمجھ حاصل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس امت کے بڑے عالم تھے، یعنی حبر العلماء کہلاتے تھے. وہ قرآن اور حدیث کو خوب جانتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو ان سے عمر میں کہیں زیادہ تھے دین کے مسئلے ان سے پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابن عباس کی عمر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ماں باپ کی تربیت تھی کہ کس طرح وہ بڑوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اپنے بچوں کو کسی کی خدمت پہ لگا دینے سے ان کی کوئی تحقیر نہیں ہوتی ہے، لیکن آج کل یہ رواج بھی ہمارے ہاں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ کسی بڑے کے ساتھ رہے اور اس کا کام وغیرہ کرے تو اس سے بچے کی تربیت ہی ہو رہی ہوتی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی کوئی چھوٹا بھی عمل جو ہے وہ اگنور نہیں کرتے تھے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے لیے بچہ کوئی ایسا کام کرے تو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی بڑی دعا دی ہے فوراً ہی، اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی ان کے حق میں. پھر ہے حدیث نمبر 144 ہے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیها ظہرہ شرقوا او غربوا. اور یہاں پر جو مسئلہ ہے جس کے لیے حدیث آئی ہے وہ ہے کہ باب لا تستقبل القبلۃ، کہ قبلے کی طرف رخ نہ کرے یعنی سامنا نہ کرے، ببول، پیشاب کرنے کے وقت، ولا غائط، یا پخانے کے وقت، الا عند البناء،
یا یہ کہ کسی عمارت کے پیچھے ہو، جدارن دیوار ہو جیسے، اور نحوی یا ایسی ہی کوئی رکاوٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے پھر حدیث لائے ہیں، اور مختلف حدیث لا کر پھر انہوں نے اس مسئلے کو بتایا ہے ہمیں۔ اچھا، اور لیکن اس مسئلے میں کئی مذاہب ہیں۔ صحیح قول اہل حدیث اور جمہور علماء کا یہ ہے کہ ہر جگہ پر یعنی قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کی جائے، لیکن بعضوں نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ میدان میں یعنی اگر آپ اوپن ایریا میں اگر آپ کو حاجت کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی دیوار، کوئی بلڈنگ یا اسی طرح کی کسی رکاوٹ کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں ملتی، تو پھر قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کیا جائے۔ لیکن اگر آپ عمارت کے اندر ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں واش رومز ہوتے ہیں، تو وہاں پر درست ہے۔ اور اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اسی موقف کو اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث یہ آ گئی، اگلی دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 145 145 ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحییٰ ابن سعید عن محمد ابن یحییٰ ابن حبان عن امیہ واسی ابن حبان عن عبداللہ ابن عمر انہ کان یقول ان ناسا یقولون اذا قعدت علی حاجتک فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، فقال، اب یہ دونوں اپوزٹ ہیں نا ایک دوسرے کے، تو یعنی نہ تو قبلے کی طرف رخ کیا جائے اور نہ ہی اپنی پشت کی جائے۔ فقال عبداللہ ابن عمر لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجتہ، وقال لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، فقلت لا ادری واللہ، قال مالک یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض یسجد وہو لاصق بالارض۔ تو یہاں پر اب اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ باب دراصل ہے کہ باب من تبرز علی لبنتین، کہ کچی دو اینٹوں پر بیٹھ کر پاخانہ کرنا، جو الفاظ اس میں ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے، انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبان سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تو حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف منہ نہ کر، نہ بیت المقدس کی طرف کر۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ایک دن، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا تھا، کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے واسطے سے کہا شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو چوتھڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ امام مالک نے کہا ابن عمر نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے لگ جائے۔ اور مطلب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے آپس میں ایک بات کی، اور اس پر عبداللہ بن عمر نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے، حالانکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ نہ تو اس کی طرف منہ کیا جائے اور نہ ہی پیٹھ کی جائے۔ تو پھر اس کے لیے جواز کیا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے تو یقیناً بیت المقدس کی طرف کوئی رکاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں کوئی دیوار وغیرہ ہوگی یا دیوار اتنی اونچی ہوگی کہ وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 146۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشۃ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنا یخرجن باللیل اذا تبرزن الی المناصع وهو صعید افیہ۔ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ بابو خروج النساء الی البراز، عورتوں کا پاخانے کے لیے میدان میں نکلنا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ہم سے لیث نے کہا مجھ سے عقیل نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات کو پاخانے کے لیے مناصع کی طرف نکلتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور مناصع ایک کھلا میدان ہے، وہو صعید افیہ۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ حجاب کا حکم جب اترا تھا تو، اور ویسے بھی ظاہر ہے جب
پاخانے کے لیے باہر نکلنا ہوتا تھا نا، تو ظاہر ہے کوئی ایسا وقت انتخاب کیا جاتا تھا کہ جہاں پر آپ آسانی سے کسی آڑ یا روک میں بیٹھ کے کر لیں اور آپ کا پردہ بھی خراب نہ ہو، ٹھیک ہے. تو وہ رات کے وقت دور کی طرف نکل جاتی تھیں اور مناسب کھلا میدان ہے جہاں پر وہ چلی جاتی تھیں واش روم کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ اس زمانے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گھروں کی طرح وہ واش روم اندر نہیں ہوتے تھے، اور ویسے بھی عرب جو تھے واش رومز گھروں کے اندر یا پاس بنانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ نظافت کا مکمل اہتمام نہیں نہ ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں بھی گھروں میں یہ اب تو خیر الحمدللہ یہ ایگزاسٹ فینز اور یہ ساری سہولتیں موجود ہیں الحمدللہ، تو پھر یہ اور ظاہر اب تو زمانہ ہی اس طرح کا ہے کہ اب تو باہر یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے بعد بھی جب جس وقت یعنی کہ واش روم گھروں کے اندر نہیں بنتے تھے، تو پھر بھی حویلیاں ایسی ہوتی تھیں کہ جن میں باتھ روم کے لیے بہت الگ سے جگہ ہوتی تھی، اور رسوئیاں یعنی کچن الگ ہوتے تھے، اور رہائش کی جگہیں جو تھیں وہ دور ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی بچپن کی ایسی حویلی یاد ہو تو رہائش کے کمرے بالکل آگے جا کے آتے تھے اور کچن اور واش رومز اس سائڈ پہ ہی رہ جاتے تھے، اور اس کے بعد صحن اور کھلا ایریا کافی آتا تھا، ٹھیک ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں. فکانہ عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک، کہ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کئی دن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے تھے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھائی رکھیے، حجاب کروائیے. فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا حکم نہیں دیتے تھے کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے نہیں اترا تھا. فخرجت سعودۃ بنت زمعۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی عشاء، تو ایک بار ایسا ہوا کہ ام المومنین سودا بنت زمعہ آپ کی بیوی رضی اللہ عنہا رات کو عشاء کے وقت نکلیں، اور وہ کیسی تھیں؟ وکانت امرأۃ طویلۃ، اور وہ طویل تھیں یعنی بہت لمبی تھیں. فناداہا عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکارا. الا قد عرفناک یا سعودۃ حرصا علی ان ینزل الحجاب، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکارا اور اس طرح کہا کہ دیکھو یعنی خبردار سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا، یعنی تم حالانکہ تم یعنی اندھیرے میں نکلی ہیں جیسے بھی، لیکن تمہارے لمبے قد کی وجہ سے ہم نے پہچانا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو حرص کیا تھی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے اتنی ہمت کیوں کی؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حرصاً، یہ لالچ کرتے ہوئے، یہ حرص کرتے ہوئے، الا ان ینزل الحجاب، کہ حجاب کی آیات اتر آئیں، پردے کا حکم اتر آئے. فانزل اللہ آیت الحجابی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کا حکم اتار دیا، ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر ہے جب پردے کا حکم اترا تو اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرما دیا، ٹھیک ہے. اور وہ عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوتے تھے کہ آپ اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس بات کو پسند بھی کرتے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی بیویوں پر تب تک پابندی کوئی نہیں لگائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ نکلے، حکم نہیں آیا. اور پھر یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کو ضروری کاموں کے لیے نکلنا پڑے تو وہ نکل سکتی ہیں، اسی طرح ضرورت سے یا کسی غیر مردوں سے بات بھی کرنا پڑے تو وہ بھی درست ہے. اور اب یہاں پر آیت حجاب جو اتاری گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت گھروں سے نہ نکلے، بلکہ گھروں سے نکلنے کے لیے ہی تو پھر اس کو بتایا گیا کہ وہ کیسے نکلے گی، اور وہ کیا ہے کہ حجاب میں نکلے گی، ٹھیک ہے. کہ آنکھوں کے سوا کوئی اور عضو کھلا نہ رہے، جو کہ ہم باقی جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ حجاب سے کیا مراد ہے، تو وہ الگ احکامات ہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے کتاب الوضو میں اس کو بھی بیان کر دیا ہے، کیونکہ پوری حدیث اوپر سے لائے ہیں کہ عورتیں واش روم کے لیے دور کی جگہوں پر نکل جایا کرتی تھیں. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 147. حدثنا زکریہ قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذن ان تخرجن فی حاجتکن. قال ہشام یعنی البراز، ہم سے زکریہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے باپ سے، وہ عائشہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے. ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 148.
اور اچھا پیچھے جو حدیث گزری ہے نا اس میں عمر رضی اللہ عنہ والی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے جو ہے نا وہ اس کے یعنی قرآن کی وحی کے مطابق ہو جاتی تھی. کبھی ذہن میں خیال آتا نا کہ ایسا معاملہ کیوں تھا، یعنی ہماری تو ایسی بصیرت نہیں ہے کہ ابھی کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو اور ہم اس کو اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب بھی باہر سے آتے نا تو مصحف کو تھام لیتے تھے، یعنی کتاب کی طرف لپکتے تھے. آج ہم دیکھیں کہ ہم باہر سے آئیں تو فوراً موبائل کی طرف لپکتے ہیں تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا عادت تھی کہ قرآن کی طرف جاتے، اور پھر یہ کہ یہ ایک بار ایسا نہیں تھا ہوا کہ وحی الہی آپ کی رائے کے مطابق اتری، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حجاب کا حکم ان 11 باتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی تھی. سبحان اللہ. جی آگے پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 148. حدثنا ابراہیم ابن المنذری قال حدثنا انس ابن عیاض عن عبید اللہ عن محمد ابن یحییٰ ابن حبانہ عن واسی ابن حبانی عن عبداللہ ابن عمر قال اتقیت فوق ظہر بیتی حفصۃ لبعض حاجتی. یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کی گھر کی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا. کون ہے یہ؟ عبداللہ بن عمر ہیں، اور حفصہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، تو بھائی ہیں ان کے. تو کہتے ہیں کہ فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشامی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے شام کی طرف منہ کیے ہوئے اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہی والی حدیث سامنے آئی ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ اچھا اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ عورتیں واش روم کے لیے دور دراز کے علاقوں میں نکل جاتی تھیں، پاخانے وغیرہ کے لیے جاتی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر باب جو انہوں نے باندھا ہے وہ ہے تبرزی فی البیوتی، تو گھروں میں بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو جیسے گاؤں میں آپ نے ایسے گھر دیکھے ہوں گے کہ گھروں کی چھتوں پر نا تھوڑا سا دیوار اور آڑ روک بنا دی جاتی تھی اور وہاں پر ہی حاجت پوری کر لی جاتی تھی، پھر اس جگہ کو مٹی سے یا کسی چیز سے پاٹ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اس کی اجازت ہے. اچھا، اور یہ بات اگلی حدیث میں بھی اب آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں یا آپ کی پیٹھ جو ہے وہ اس طرح ہی قبلے کی طرح بن رہی ہے. تو پھر ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ واش روم کا رخ یعنی کہ نہ تو قبلے کی طرف ہو نہ ہی آپ کی پیٹھ اس طرف جائے. تو ہمارے لیے دیکھیں دونوں ہی آسانی ہو گئی. اگر آپ کسی کھلی جگہ پر حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو یاد سے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی آڑ یعنی کوئی عمارت کے سائے میں نہیں آپ بیٹھے ہوئے یا دیوار نہیں ہے یا رکاوٹ نہیں ہے تو پھر تو نہ تو آپ منہ قبلے کی طرف کریں گے اور نہ ہی پیٹھ کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ویسے بھی آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنا منہ دوسری سائڈوں پہ کر لیں. لیکن اب جب ہم ایسے ملکوں میں آتے ہیں تو یہاں پر تو یہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے پھر ہمارے پاس یہ دلیل کافی ہے کہ یہ واش رومز گھروں کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیواروں کے اندر ہوتے ہیں اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا دھیان نہیں رکھا جاتا اور کعبے کی طرف ہی آپ کا یعنی رخ ہو جاتا ہے قبلے کی طرف ہی. تو لیکن ظاہر ہے جب جواز مل گیا تو پھر وہ نکلتی ہے. لیکن اس میں پھر اگر آپ بالکل ہی وہ یعنی کہ پہلی بات کو فالو کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ہو سکتی کہ اگر آپ ان ملکوں میں یا اپنے ملکوں میں اپنا گھر بنائیں تو پھر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ نہ تو قبلے کی طرف منہ کیا جائے اور نہ ہی پیٹھ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 149. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ہارون قال اخبرنا یحییٰ محمد ابن یحییٰ ابن حبان ان عمہ واسع ابن حبانی اخبرہ ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ قال لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا. دیکھ لیتے ہیں. ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ہارون نے کہا ہم کو یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے سنا، ان کے چچا واسع بن حبان نے ان کو خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا علی لبنتین مستقبل بیت المقدس.
تو آپ دو کچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دو کچی اینٹوں پر حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یعنی کعبے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے اور بیت المقدس کی طرف کوئی منہ کرے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر وہی بات آ گئی سامنے۔ اس کے بعد ہے حدثنا ابو ولید ہشام ابن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ واسمہ عطاء ابن ابی میمونۃ قال سمعت انس بن ابن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجتہ اجیء انا وغلام معنا اداوۃ من ماء یعنی یستنجی بہ، اور اس میں جو ہے یستنجی استنجا کہتے ہیں یعنی کہ صفائی کرنا، اور بالماء باب دراصل یہی ہے کہ الاستنجاء بالماء پانی سے استنجا کرنا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حدیث کا۔ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابی معاذ سے، انہوں نے عطاء بن ابی میمونہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلے تو میں اور ایک لڑکا ہمارے ساتھ دونوں ایک ڈول پانی کا لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ کون لڑکا تھا، بعضوں نے کہا کہ ابو ہریرہ اور ابن مسعود کو مراد لیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ اور ابن مسعود تو اس وقت لڑکے نہیں تھے، تو بعضوں نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات اس میں ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے کہ پانی ساتھ لے کر جانا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اور یہ افضل ہے، یعنی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کی جگہ پر وضو کے لیے بھی تیمم اترا، یعنی کہ مٹی سے جو تیمم کیا جاتا ہے اس کا حکم اترا، تو اسی طرح سے پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو پھر آپ وہی طریقہ ہوگا کہ مٹی وغیرہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 3 ڈھیلے یوز کر لیے جائیں، لیکن اب ظاہر ہے اب ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں پر بھی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم واش روم میں یعنی لوگ جو پبلک واش روم ہوتے ہیں وہاں پر ہم پانی نہیں لے کے جاتے، بھول جاتے ہیں، تو پھر پانی تو اویلیبل ہوتا ہے، ٹیشوز کو گیلا کر لیا جائے تو وہ یوز کر لیے جائیں، اور اس کے بعد خشک ٹیشو سے جو ہے وہ صفائی کر لی جائے، تو لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر پانی بالکل نہ ملے تو ٹیشوز وغیرہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو بنیادی طور پر جو طہارت کے باتیں ہیں وہ بس ہمارے ذہن میں رہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔